ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ معارف و مسائل، پیج ہے 280، احکام حج و عمرہ۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ معارف و مسائل، احکام حج و عمرہ، ابواب البر، جن کے بیان کا سلسلہ نصف سورۃ بقرہ سے چل رہا ہے، ان میں 11واں حکم حج کا ہے۔ حج کا تعلق چونکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ یعنی کعبہ سے ہے، اس لیے اس کے متعلق کچھ مسائل تو قبلہ کے بیان میں ضمنی طور پر سورۃ البقرہ کی آیات 125 سے لے کر 128 تک، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً سے شروع ہو کر وَأَرِنَا مَنَاسِكَكُمْ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا تک ذکر میں آگے ہیں، پھر بحث قبلہ کے ختم تک۔ ایک آیت 158، ان الصفا والمروہ میں صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا حکم بھی ضمنی طور پر بیان ہو چکا ہے۔ اب آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 203 تک، اتم الحج والعمرۃ سے شروع ہو کر فمن تعجل فی یومین تک 8 آیات مسلسل حج و عمرہ کے احکام و مسائل سے متعلق ہیں۔ حج یا جمع امت اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اور فرائض اسلام میں سے ایک اہم فرض ہے، جس کی تاکید و اہمیت قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بے شمار احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہے۔ جمہور کے قول کے مطابق حج کی فرضیت حج کے تیسرے یعنی غزوہ احد کے سال میں سورہ آل عمران کی اس آیت نمبر 97 سے ہوتی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ اسی آیت میں فرضیت حج کی شرائط کا بیان اور باوجود قدرت ہونے کے حج نہ کرنے پر سخت وعید مذکور ہے۔ مذکور صدر 8 آیتوں میں سے پہلی آیت اتم الحج والعمرۃ للہ باتفاق مفسرین قصہ حدیبیہ میں نازل ہوئیں، جو سن 6 ہجری میں واقع ہوا۔ اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس آیت کا مقصد حج کی فرضیت بتلانا نہیں، وہ پہلے بتلائی جا چکی ہے، بلکہ اس جگہ حج و عمرہ کے کچھ خاص احکام بتلانا مقصود ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ ویلاگ نمبر 3 میں عمرے کا حکم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ تھا حج کا حکم جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب سے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ وہ ابو بکر، فاروق، عثمان، علی ہیں، یہ سب ان کے دین میں مسیح کے فقیہ، وہ فقیوں کے افسر شاہ انبیاء، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے۔ وہ فقیوں کے افسر شاہ انبیاء، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہیں۔ دین کے مسیح و فقیہ بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا۔